बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज आपके लिए जी बाबर सलीम साहब ने जो है ना वो काम किया है जो पुलिस को करना चाहिए था, मगर वो इन्होंने कर दिया। एक बात जो हम बार बार कह रहे थे कि दुआ ज़हरा किस तरह से एक बच्ची जो 14 साल की है वो कराची से लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी तक पहुँच जाती है टैक्सी में, और उसके ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। पहले दिन से हमारे जो है ना हम में से किसी को भी, किसी पाकिस्तानी को भी ये स्टोरी समझ में नहीं आ रही थी जो ज़हीर गैंग ने अपनी जो है ना वो दुआ ज़हरा के थ्रू हम तक पहुंचाई। इस स्टोरी को सुनने के बाद हर पाकिस्तानी सोचने में मजबूर था कि एक बच्ची कैसे कराची से पंजाब जा सकती है। रास्ते में टूल प्लाजा आता है, रास्ते में इतने सारी चेक पोस्ट आते हैं, वहाँ पर नहीं रोका गया। ये बच्ची स्टिल सफ़र करती है और सीधा पहुँचती पंजाब यूनिवर्सिटी। 1 रुपया इसके पास नहीं है। ये सारी कहानियाँ, इसका मजमूई तौर पर काम जो है वो पुलिस को करना चाहिए था, मगर क्या करेंगे, पुलिस जो है वो इस वक्त काम करने के मूड में नज़र नहीं आती। इन्होंने, बाबर सलीम ने पूरी तहकीकात की थी, सिम के सारा डेटा निकाला और हर चीज़ जो है आवाम के सामने क्लियर करके दे दी कि किस तरह से इस बच्ची को पहुँचाया गया। आज उन्होंने जो वीडियो दी है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस वीडियो में उन्होंने तमाम ज़मीनी रास्ता दिखाया है जिस रास्ते से इस बच्ची को लाहौर पहुँचाया गया। उस सिम के बारे में बताया गया जिस सिम ने हर टावर को कनेक्ट किया, और किस तरह इन्होंने कच्चे रास्तों से जो है वो दुआ ज़हरा को पंजाब पहुँचाया। आपको याद होगा कि दुआ ज़हरा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम ऐसी ऐसी जगह पे भी सोए, खेतों खलियानों में भी हमें सोना पड़ा, हम 3-3 दिन भूखे भी रहे। वो यही खेत थे जिसका जिक्र दुआ ज़हरा कह रही थी कि हमने खेतों में भी टाइम गुजारा। वो बच्ची सच्ची कह रही थी, और जिस तरह से उस बच्ची से झूठ बुलवाया गया और आज तक उससे जो भी बयान दिलवाया जाता है वो झूठ होते हैं, और अवाम इन सारे झूठों को पकड़ चुकी है। अब देखना ये है कि इन सारी तहकीकात के बाद दुआ ज़हरा कितनी जल्दी उनसे बाजियाब होती है और कितनी जल्दी दुआ ज़हरा को रिकवर किया जाता है। ले जाने के लिए इस्तेमाल किए गए, और ये इस बात के अक्कास हैं कि पकड़े जाने का खौफ था, दिल में चोर था, इन्हें ये अंदाज़ा था कि हाईवेज़ को टच नहीं करना है। तो ये मैक्सिमम सफ़र कराची से पंजाब तक का दुआ का गैर रिवायती रास्तों से हुआ है। बजाय इसके कि वो किसी हाईवे से ले जाई जाती, वो गाँव से, देहातों से, मुख्तलिफ़ कच्चे रास्तों से और मुख्तलिफ़ गैर रिवायती रास्तों से होते हुए पंजाब पहुँचाई गई हैं। इन रास्तों की हालत, ये रास्ते कैसे हैं ये देखिए। अच्छा जी, मैं जो अब डिजिट्स टाइप कर रहा हूँ ये लैट लॉन्ग्स हैं। ये जो पहला डिजिट आपको नज़र आ रहा है 31.49322, ये लैट है, और इसके बाद ये इसका लॉन्गिट्यूड है 74.2967। चलें जी, ये पहली डेस्टिनेशन है जहाँ से इस मोबाइल का सफ़र शुरू हुआ था, और ये आप देख सकते हैं 15 अप्रैल 2022 12:56 पंजाब यूनिवर्सिटी में ये नंबर मौजूद था। ये नंबर कहाँ मौजूद था, ये टावर कहाँ है, ये आपको मैं ज़रा दोबारा दिखा देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये नंबर कहाँ पे एग्जैक्टली स्टैंड कर रहा है। ये इस नंबर की एग्जैक्ट लोकेशन थी। यहाँ पर ये कहीं टावर लगा हुआ है गालिबन, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस है, और यहाँ पर किसी पार्क में, लॉन में या किसी कमरे में मुमकिन तौर पे इस सिम ने और उस शख्स ने जिसके पास ये सिम थी सफ़र शुरू किया था। 16 अप्रैल 2022 ये नंबर कासिमाबाद कराची पहुंच चुका था, और जो इसकी लोकेशन है, मैंने आपसे कहा कि ये कासिमाबाद कहाँ है। मैं नालायक आदमी हूँ, अपने शहर के बारे में मुझे नहीं पता। बहुत ज़्यादा हैरानगी की बात है, मैंने पहली दफ़ा सुना कि कराची में कोई कासिमाबाद भी है, लेकिन थैंक्स टू दिस इन्वेस्टिगेशन हमें पता चल गया। अच्छा, कोई आप लोगों में से ये चाहे कि वो वेरीफाई कर सके तो ये अब वीडियो आपके हवाले है, ये वीलॉग आपकी प्रॉपर्टी है। आप इन नंबर्स को अपने मोबाइल में डालकर भी चेक कर सकते हैं। तो जी, ये कासिमाबाद का लैट लॉन्ग है, और हम इस वक्त जा रहे हैं कासिमाबाद, और आप देखिए ये एग्जैक्टली वो जगह है कासिमाबाद में। ये लोकेशन थी टावर की, आपने देखा यहाँ कहीं ये टावर इंस्टॉल्ड है,
اور اس کے ساتھ یہ وہ سڑک ہے جس سے یہ ممکنہ طور پہ دعا زہرا کو لے کر گئے ہیں. میں اس کے 2D ویو پہ آتا ہوں تو آپ سمجھ سکیں گے. یہ وہ سڑک ہے. اب آپ دیکھیے اس پہ ہیوی ٹریفک بھی چلتا ہے. یہ آئل ٹینکرز اس سڑک پہ جا رہے ہیں اور کتنا کلیئرلی یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ غیر روایتی رستہ ہے. بجائے اس کے کہ سپر ہائی وے کو استعمال کیا جاتا تو یہ اس سڑک کو چنا گیا. اور یہ اس بات کا بھی عکاس ہے کہ وہ بندہ جو بھی ان کے ساتھ تھا وہ ان رستوں کا ماہر تھا. وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. اتنی شاندار قسم کی ڈوج دینا اور رستوں کو اس قدر عبور رکھنا یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے. بہرحال یہ اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں 17 اپریل 2022 کو. یہ لوگ موجود تھے 9:07 پہ بہاول نگر کے علاقے میں. اور یہ اس کا لائٹ میں نے ڈال دیا ہے. اب اس کا لانگ ہم ڈال دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے گا غور سے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیسی زبردست پلاننگ تھی ان کی. 9746 یہ لیں جی بہاول نگر ہماری انٹری ہو رہی ہے اب. اور یہ وہ سڑکیں اور رستے ہوں گے. یہ ذرا غور سے دیکھیں اب آپ. یہ یہاں پہ کہیں پہ ٹاور انسٹالڈ ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ کہیں پہ ٹاور لگا ہوا ہے اور یہ اس کے برابر سے یہ سڑک جا رہی ہے. یہ یہاں سے گزرے ہیں اس سڑک سے. میں اس کو 2D ویو اس کا لے لیتا ہوں. یہ ویسے گراؤنڈ پہ لے جا نہیں رہا ہے ہمیں. 2D ویو یہ اس کا 2D ویو ہے. اب آپ دیکھیے ذرا کہ یہ اس بچی کو لے کر کن رستوں سے گزرے ہیں. اس سڑک سے یہ گئے ہیں ٹورڈز لاہور. اچھا اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ 17 اپریل کو ہی یہ پہنچے ہیں حاجی منیر احمد محلہ گلاب شاہ. اب ذرا آپ اس کا لائٹ چیک کیجئے گا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. 30.2442 اسپیس 73.6951 یہ لیجیے. اور اب ہم جا رہے ہیں محلہ گلاب شاہ. یہ جگہ ہے جہاں پہ یہ ٹاور لگا ہوا ہے اور یہ اس کے ساتھ وہ سڑک جا رہی ہے جہاں سے یہ دعا کو لکھے ہیں. یہ ٹاور آپ کو لوکیشن اس کی پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہے اور یہ وہ سڑک ہے جہاں سے دعا زہرا کو کراچی سے نکال کر پنجاب پہنچایا گیا. اس کے بعد یہ کہاں کہاں گئے ہیں, کدھر کدھر مڑے ہیں. یہ فردر کنیکٹیوٹی اتنی نہیں تھی ورنہ میں آپ کو وہ جگہیں بھی دکھاتا. تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ غیر روایتی رستہ ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ. اچھا میں اب آپ کو یہ پہنچے تھے 17 اپریل 2022 کو اوکاڑا. اس کا لائٹ میں ڈالتا ہوں. آپ لوگ چاہیں, میں آپ لوگوں کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ چاہیں تو یہ ڈیجٹس جو ہیں یہ اپنے پاس اس طرح ڈال کر آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ ہم جو آپ تک معلومات پہنچا رہے ہیں وہ اوتھینٹک ہیں. کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ ٹیکنالوجی جھوٹ کم ہی بولتی ہے. 6705 چلیں جی. اب یہ جو ڈیسٹینیشن آ رہی ہے یہ 17 اپریل 2022 2:44 اور یہ تحصیل دیبال پور ہے, ڈسٹرکٹ اوکاڑا ہے. اب آپ اس لوکیشن کو دیکھیں ذرا. یہ یہاں پہ ٹاور لگا ہے اس جگہ پہ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہاں مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ سڑک بھائی لی کون سی, کس رستے سے نکلے ہیں. یہ گاؤں کھیتوں کے درمیان سے. وہ اس دن میں انٹرویو ایک دیکھ رہا تھا, میرے خیال سے اس سڑک سے گئے ہیں. یہ کچا رستہ ہے سارا, مطلب کوئی بہت اچھا ویل اسٹیبلشڈ سڑک نہیں ہے. یہ کوئی ہائی وے وغیرہ جس طرح ہوتے ہیں. اور یہ اس علاقے کی جو لوگ رہتے ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں
کہ یہ کیا ہے تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنی پلاننگ اور منصوبہ بندی تھی ان کی کہ انہوں نے لے کے جانا ہے دعا زہرا کو. تو وہ ہائی وے پہ نہیں آ رہے ہیں, وہ گاؤں دیہاتوں میں. اور اس دن وہ میں سن رہا تھا کہ جی ہم کھیتوں میں سوئے اور کہاں کہاں وقت گزارا. تو وہ سمجھ میں آ رہا ہے جی کون سے کھیت ہو سکتے ہیں وہ. 9403 اسپیس 74.175. یہ دیکھیے جی, اب یہ 17 اپریل کو یعنی دعا کی کراچی سے لاپتہ ہونے کے اگلے دن 4:35 پہ یہ اس وقت موجود ہیں تحصیل چنیا قصور میں. اب آپ دیکھیں یہ جگہ چیک کریں آپ کو اندازہ ہوگا. یہ یہاں کہیں ٹاور لگا ہے اور اس کی اطراف میں کوئی ہائی وے, کوئی ایسی سڑک نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ ادھر سے گئے ہوں گے. تو یہ وہ سڑک ہے جس سے انہوں نے دعا کو گزارا. یہ وہ سڑک ہے. ایک طرف دیکھیے آپ پورے کھیت ہیں, یہ پوری فیلڈز ہیں, ادھر فصلیں لگی ہوئی ہیں. اللہ لوگوں کو برکت دیں جو اناج اگا رہے ہیں. تو یہ آپ اندازہ کیجئے کہ کن رستوں سے گزارا گیا اور کس قدر منصوبہ بندی تھی, پہلے سے پلاننگ تھی. کسی ہائی وے پہ نہیں, ان کچے رستوں سے دعا کی جس گاڑی میں تھیں یقیناً وہ اس سڑک سے گزری. جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو پتہ چل رہا ہوگا, وہ بہتر ہمیں شاید بتا سکیں کہ یہ رستے ان کے نام کیا ہیں. اچھا, اب میں آپ کو ایک دفعہ پھر, کیونکہ یہ 17 اپریل کو ہی 16 کو لیا انہوں نے, اور اس کے بعد یہ دوبارہ جو ہے دعا کو لے کر پہنچ گئے پنجاب یونیورسٹی. تو ہم بھی اپنا سفر جو ہے نا وہ پنجاب یونیورسٹی پہ ہی اختتام پذیر کرتے ہیں. اور 49322 اس کا لیٹ ہے, اور اس کا جو لانگ ہے وہ ہے 74.2967. یہ لیجیے جی, ایک دفعہ پھر دیکھیے. یہاں سے یہ ہوتے ہوئے پھر یہ پہنچے پنجاب یونیورسٹی. 2 دن کا پورا معاملہ ان کا. اور یہ لیں جی پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس. یہاں کہیں پہ جہاں آپ کو ریڈ ڈاٹ نظر آ رہا ہے یہ ٹاور لوکیشن ہے غالباً, اور یہ جو ہے وہ یہاں کسی پارک میں یا یہاں کسی عمارت کے اندر موجود تھے. تو ان رستوں کو دیکھ کر آپ اندازہ کر لیجئے کہ کس قدر منصوبہ بندی پہلے سے تھی. تیار تھے یہ لوگ کہ انہوں نے دعا کو لے کر جانا ہے, اور راستے پہلے سے طے تھے. اچھا جی, میں کچھ آپ کو مختصر تفصیل اس سفر کی بتا دیتا ہوں. ابھی تک میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا ہے کہ یہ سم کس کے نام پہ رجسٹرڈ ہے, یہ بھی میں آپ کے سامنے ابھی رکھ دوں گا. لاہور سے کراچی تقریباً 24 گھنٹے اور 51 منٹ کا سفر تھا جو اس سم نے کیا, اور یہ سم جس شخص کے پاس تھی اس نے کیا. کراچی سے پھر یہ چشتیاں تک کا سفر, کراچی سے دعا زہرا کو پک کر کے چشتیاں تک کا سفر 21 گھنٹے اور 20 منٹ میں مکمل کر لیا گیا. بہاول نگر روڈ سے منچن آباد تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے میں یہ دعا زہرا کو لے کر پہنچے. پھر میکلٹ گنج سے یہ دیوال پور اکاڑا تقریباً 3.25 گھنٹے میں دعا زہرا کو لے کر پہنچے. پھر دیوال پور اکاڑا سے چنیا ڈسٹرکٹ قصور یہ دعا زہرا کو لے کر تقریباً 2 گھنٹے 20 منٹ میں پہنچے. اور پھر چنیا ڈسٹرکٹ قصور سے پنجاب یونیورسٹی لاہور تقریباً 3 سے 3.5 گھنٹے ان کا سفر رہا. 15 اپریل سے لے کر 17 اپریل تک, 15 اپریل کی صبح 12:56 پر ہم کہتے ہیں کہ تقریباً 4 منٹ ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں, 1 بجے تقریباً دوپہر کے. اور اس کے بعد 17 اپریل 2022 کو 7:21 تقریباً 7:30 7:15 شام کو یہ واپس پنجاب یونیورسٹی پہنچے. 2 دن کا اپ اینڈ ڈاؤن ٹریولنگ کا ان کا ڈسٹنس ہے. 2 دن ایک دن یہ خود آئے ہیں, اس کے بعد انہوں نے دعا زہرا کو پک کیا ہے, اس کے بعد غیر روایتی رستوں سے لے کر یہ واپس دعا زہرا کو پنجاب پہنچے ہیں.
میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس موبائل میں سم موجود تھی. یہ سیمسنگ A32 موبائل فون ہے ہماری تحقیقات کے مطابق، اور تقریباً 64 GB اور 6 GB اس کی ریم ہے، اور 64 GB اس کی میموری ہے، اور ہماری تحقیقات کے مطابق یہ کالے رنگ کا فون ہے. رنگ شاید ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے، اس پر زور نہیں دیتے، لیکن ہم یہ بات صرف اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والے یہ جان سکیں کہ ہماری تحقیقات کتنی مضبوط اور کتنی اس کی جو جڑیں ہیں وہ اپنی ٹیکنیکلٹیز کے اعتبار سے کتنی مضبوط ہیں. اچھا، ایک آخری چیز میں اس ویلاگ کے اختتام سے پہلے آپ کو بتا دوں. یہ تمام شواہد، یہ تمام ثبوت، بہت سارے لوگ پہلے بھی کہتے رہے ہیں. اب تو دعا زہرا کے والد سے جب ملاقات ہوئی، آپ نے وہ دیکھ لیا ہوگا ویلاگ، اس میں انہوں نے ہمیں اجازت دی. یہ تمام نمبرز، یہ تمام شواہد وکلاء اور فیملی تک الحمدللہ پہنچا دیے گئے ہیں. ان کی اجازت، ان کی مشاورت کے بعد یہ ویلاگ اور یہ تفصیلات آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اور ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب